धूप के टाइम पे मैंने सदर मोहतरम को रात के 2 बजे फोन की, मेरे घर में अनाज नहीं था रहमत भाई, उस टाइम रात के 2 बजे सदर मोहतरम मेरे घर के ऊपर अनाज भिजाए। मैंने उस पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए बोलकर, मेरे भाई हकीकत में जिन जिन लोगों को जमात की तरफ से पोलिंग बूथों की जिम्मेदारी दी गई, 30 नवंबर के दिन मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, गलती मत करिए, सुस्ती के मजाहरे मत करिए, खुद एतमादी के ज्यादा मजाहरे मत करिए। अपने घर से पूरे अफराद खानदान को साथ लेकर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, वोट एक अमानत है और आपको इस अमानत को इस्तेमाल करना है 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। हल्के असम्बली नामपल्ली से माजिद हुसैन मजलिस के उम्मीदवार हैं, साबिका मेयर हैं 3 साल के। वहां पर बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है आरएसएस के साथ, कांग्रेस की ताईद में काम हो रहा है ताकि मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोका जा सके। और कांग्रेस का उम्मीदवार वो उम्मीदवार है कि कल मैंने एक वीडियो देखा जिसको हमारे खलील साहब ने भी बनाया और सलमान ने भी बनाया, जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार ये कह रहा है कि मैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार दूंगा, मैं मस्जिदों से अज़ान की आवाज को कम कर दूंगा, शरीयत के ताल्लुक से कहता है 1400 साल पुराना है, मैं उसको नहीं मानता, ट्रिपल तलाक के कानून की तायीद करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि हल्के असम्बली नामपल्ली के राय दहिंदगान जो गयूर हैं, जिनमें दीनी हमीयत बाकी है, हम गुनाहगार हो सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ रहे होंगे, मगर कभी भी कोई गुनाहगार भी ये नहीं कहता कि मस्जिद से आवाजें कम कर दूंगा या शरीयत का कोई मजाक नहीं उड़ाता। ये कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर कह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जो आपको नामपल्ली में कह रहा है कि आप जुनूनी हैं, आपको कह रहा है कि जिस तरह दुनिया में झूठ बोलता है कि दहशतगर्द मस्जिद में जाकर छुपते हैं, इसी तरह यहां पर नामपल्ली में लोग मस्जिदों में जाकर छुपते हैं। मेरी गुजारिश है नामपल्ली की आवाम से कि ऐसे शख्स को जो बीजेपी और आरएसएस की पसे पर्दा उसको ताईद हासिल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। ऐसे शख्स को जो पूरे माहौल को खराब करना चाहता है, और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा, एक नमूना काफी है, 2 नमूने की हैदराबाद को जरूरत नहीं है। दूसरी जगह आप देखते हैं, गोशामहल की असेंबली है, गोशामहल के असेंबली में मजलिस का उम्मीदवार कभी नहीं था, महाराजगंज था नाम, 2009 में गोशामहल बना। सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी अगर नामपल्ली को आ सकते हैं तो क्या गोशामहल को नहीं जा सकते? सोचो, आप बाजार घाट तक आए, बाजार घाट पर आकर 6 मरतबा मेरा नाम लिए, बहुत शुक्रिया राहुल गांधी, मालूम हो गया कि अब ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तुम्हारे। मगर ना गोशामहल उन्हों गए, ना उनकी बहन साहिबा गई, ना आरएसएस अन्ना गए। अब बताओ क्यों नहीं गए तुम? क्या ढील हुई तुम्हारी जो तुम गोशामहल नहीं गए? मेरे अजीज दोस्तों, ये इनका असली चेहरा है। निजामाबाद में मजलिस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, 16 कॉरपोरेटर मजलिस के एक डिप्टी मेयर है। हम इसलिए नहीं खड़ा किए कि आरएसएस को शिकस्त देना, तो कामारेड्डी से एक साहब को ले जाकर वहां डाल दिए, और उनका काम सिर्फ इतना ही है कि कामारेड्डी से बीजेपी जीत जाए। कोरखला है, कोरखला में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। निर्मल है, कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। आदिलाबाद टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है ताकि आदिलाबाद में बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है बीजेपी के लिए
تاکہ وہاں سے وہ بندی جیت جائے. ارے کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں میں شورا میں وہاں پر کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ بی جے پی جیت جائے. میں آپ کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں تلنگانہ کے بہت سے ایسے اسمبلی سیٹوں پر کانگریس بی جے پی آر ایس ایس مل کر لڑ رہی ہے, کیونکہ کانگریس کا صدر تلنگانہ کا وہ آر ایس ایس سے ہی بڑا پلا بڑا, اور اس میں آر ایس ایس کی وہ سوچ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی رہے گی. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ کے دن خدارا موٹر سائیکل پر نکل کر مت پھرو نوجوانوں, پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کرو. مجلس کے اراکین اور مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا ووٹ ڈالیے اور پرامن طریقے سے اپنی پولنگ کو کروائیے. یہ بات بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کانگریس کے سابقہ صدر ہیں, یہ بولے ہیں تقریر میں آج بازار گھاٹ پر, مجھے بتایا گیا, ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ کے سی آر عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھے جس کو کانگریس نے بنایا. ارے راہل گاندھی کون ہے تمہارا اسٹینوگرافر؟ عثمانیہ یونیورسٹی تو حضور نظام نے بنائی تھی, تم کہاں پہ بنائے تھے؟ مگر یہ کہہ دیے ہر جگہ جاتے ہیں اسد الدین اویسی کا مجلس کا ذکر خیر ہوتا ہے, مگر کیا آپ نے کبھی راہل گاندھی کی زبان سے سنا ٹرپل طلاق کی مخالفت کرتے ہوئے قانون کی نہیں سنا؟ کیا آپ نے کبھی سنا راہل گاندھی کی زبان سے کہ مسلمانوں کو آرکشن ریزرویشن ملنا چاہیے ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر نہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا راہل گاندھی کو کہ ماب لنچنگ ہوئی تو انہوں نے اس کی مذمت کی؟ نہیں بولے کبھی. کیا آپ نے سنا کہ ہمارے ملک کی ریاست جموں کشمیر ہے, سب سے زیادہ مسلم اقلیت کی آبادی ہے, نریندر مودی کی سرکار نے غیر قانونی طریقے سے آرٹیکل 370 کو نکال دیا, جموں کو علیحدہ کر دیا, کشمیر کو علیحدہ کر دیا, لداخ کو علیحدہ کر دیا. کہ راہل گاندھی بولے نہیں بولتے ہیں؟ میرے بھائی یہ اس لیے نہیں بولتے ان چیزوں پر کیونکہ اندر دل میں ابھی بھی ہندوتوا کی وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے محبت کی دکان, محبت کی دکان. ارے کون سی محبت کی دکان تمہارے پاس ہے؟ تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو, دلت ہو, سیاسی طور پر ان کی لیڈرشپ نہ بنے. ارے امتیاز جلیل اور اورنگ آباد کی عوام کو لاکھوں سلام, 19 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہرایا اور مجلس وہاں سے کامیاب ہوئی. بہار میں اختر الایمان کی قیادت میں 5 ایم ایل اے جیتے تو 4 کو راہل گاندھی خرید لیے. راہل گاندھی خرید و فروخت تو تم کر رہے ہو, میں بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں. راہل تمہارا اور مودی 24 میں جو الیکشن ہوگا ہم بتائیں گے تم کو سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. آج آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے راہل گاندھی ان 4 چیزوں پر تو کچھ بولو, کچھ نہیں بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم ہیں, 130 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہے, مگر مہیشورم میں ایک آئی ٹی ٹاور جس کی منظوری اکبر الدین اویسی نے حکومت سے لی تھی, چیف منسٹر سے لی تھی, وزیر اعظم کو تکلیف ہو گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ؟ کیا بابا صاحب امبیڈکر کے لکھے سمویدھان میں ہے مودی جی؟ پڑھے تو معلوم ہوتا نا آپ کو, آپ پڑھتے نہیں کچھ بھی. بھارت کے آئین میں اس کا پریامبل ہے, وہ بات کرتا ہے لبرٹی کی, ایکوالٹی کی, جسٹس کی, فٹرنیٹی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کب تک ہم صرف نوکری کو تلاش کریں گے؟ اگر آئی ٹی ٹاور بنے گا تو ہمارے بچے, دلتوں کے بچے, ہندو کے بچے وہاں پر اپنے سٹارٹ اپس کھولیں گے, سافٹ ویئر کی کمپنی کھولیں گے, نوکریاں دیں گے وہ لوگ. اگر بزنس شروع کرنا ہے کون سا بینک لون دیتا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, مگر مودی جی کو یہ پسند نہیں آیا. حیدرآباد میں اترتے کی بولے یہ غلط ہوا ہے. ارے ملک پیٹ میں مجلس نے 1100 کروڑ کی لاگت کا آئی ٹی ٹاور بن رہا ہے, کیا وہاں کے نوجوانوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں,
ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے, کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ بی جے پی ملک پیٹ جیت جائے اور احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جائے. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاکھ کوشش کر لے, نام پلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی ایم ایل اے بنے گا, اور نام پلی کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. بھارت کی آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے. تم شریعت پہ بات کر رہے ہو, انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہا ہے تجھے شرمندگی ہوگی, تجھے شکست ہوگی, اور تو اپنا شکست کا تیرے الفاظ کا خمیازہ نام پلی کی عوام 30 دسمبر کے دن تم کو دے گی. یاقوت پورا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ارے بھائی صاحب, تم کہاں ہے, کدھر ہے, کون سی دنیا میں ہے؟ تم اپنے گھر کے 2 بلدیہ کی سیٹ کو نہیں بچا سکے, تم یاقوت پورے میں آ کے آنکھیں دکھا رہے ہو. اپنے گھر کے 2 بلدیہ کے سیٹ کو نہیں بچا سکے. ارے تمہارے مرحوم والد کو اکبر الدین اویسی نے الیکشن میں ہرا دیا تھا. اب آپ آ رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا نمبر 3 ہوگا. 3rd نمبر پہ آئیں گے, دیکھنا آپ 3rd نمبر پر آئیں گے. اور آپ کاروان میں کوثر محی الدین ہے, انشاءاللہ تعالی کوثر محی الدین کی کامیابی. ہمارے 7 ایم ایل اے تھے, 7 جیتیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ایم ایل اے. راجندر نگر جبلی ہل ہے, انشاءاللہ تعالی کیپٹن ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں بیٹسمین وہاں پر. مجلس کی بالنگ ایسی تیز چل رہی وہاں پر کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. کئی مرتبہ بال بھی ہو چکے ہیں, کئی مرتبہ سٹمپ بھی ان کو ہو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ اور تھوڑی محنت اگر راجندر نگر میں اور جبلی ہلز میں کی جائے گی تو سامی یادو ہمارا بھائی راجندر نگر کا ایم ایل اے منتخب ہوگا. راشد فراز بھی انشاءاللہ تعالی جبلی ہلز سے ایم ایل اے منتخب ہوگا. جبلی ہلز میں مقابلہ اب ہو رہا ہے صرف مجلس اور بی آر ایس میں. راجندر نگر میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے سامی یادو میں اور موجودہ ایم ایل اے نے, اور دونوں جگہ پر موجودہ ایم ایل اے ناکام ثابت ہوئے ہیں, کچھ کام نہیں کر سکے. مجھے یہاں پر ہمارے جو ٹیلر ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم چاہیے, سوئنگ مشین چاہیے, اقلیتی اور بیکورڈ کلاس کارپوریشن سے لون بھی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹیلر ایسوسی ایشن کے لوگوں نے ہم سے گزارش کی ہے الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. افواہیں بہت گشت کریں گی, مگر ایک بات یاد رکھو, زمین آپ کی ہے, یہ زمین آپ کی ہے, اور جو لوگ ہوا میں بات کر رہے ہیں وہ ہوا ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو زمین پر پکڑ ہماری تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. 3 تاریخ کو سب کو معلوم ہو جائے گا. جو بڑے بڑے خوشیاں منا رہے ہیں, جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ مجلس نے جو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے سلسلے میں جو سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا, جو سیاسی فیصلہ لیا, اللہ سبحانہ و تعالی اس کی لاز رکھ لے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی لاز رکھ لے گا. اور یاد رکھیے, کانگریس ہو یا بی جے پی ہو, یہ دونوں کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی صفوں سے کوئی قیادت رہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ لیڈر بنے. امتیاز جلیل سے اختر علی ایمان سے کیا دشمنی ہے؟ کیا امتیاز جلیل یا اختر علی ایمان نے کچھ ان کا لیا ہے؟ اسد الدین اویسی کی گاڑی پر گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ کیونکہ ہم بھارت کے کونے کونے میں جا کر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ اپنی بناؤ, قائد بنو, ووٹ دینے والے مت بنو, ووٹ لینے والے بنو. تو نہ مودی کو پسند, نہ راہل کو یہ بات پسند, اور راہل گاندھی اور مودی مل کر ارے چناؤ 119 پر ہو رہا ہے, مگر اللہ کا شکر ہے کہ شیروانی سے پریشان ہے, مجلس سے پریشان ہے. اور مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مودی 3 دن گزارے حیدرآباد میں. مودی جی کیسا دکھا حیدرآباد آپ کو؟ بہت خوبصورت شہر ہے مودی جی. یہ ہم نے اس کو آپ سے اور راہل سے بچا کے رکھا ہے. اس شہر کو ہم نے
मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अजायम से उसको बचा के रखा है। तो तेलंगाना की आवाम इस बात का नोटिस ले और एक अच्छा फैसला ले। 3 दिन मोदी हैदराबाद में गुजारे, 3-4 दिन शायद राहुल भी यहीं गुजारे। अच्छा है, हैदराबाद को आओ, यहां पर राहुल जी खिलवत में हकीम साहब है, क्या नाम है उनका, इंतकाल हो गया, मरहूम का इंतकाल हो गया, 50 साल के हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर मेरे पीछे पड़ गए आप। देखिए, याद रखिए, हम सालार के पैरों के पास बैठ के सियासत सीखे और सालार ने कई चीजें सिखाई। उसमें एक चीज सालार ने बताई कि कभी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखना। राहुल गांधी, तुम 50 साल के हो चुके हो, मैं माशाअल्लाह शादीशुदा भी हूं, माशाअल्लाह औलाद भी है। अब आप बताओ आपका क्या करना। अब बोलते यार यार, अरे मेरे भाई 50 साल के बाद तो यार की याद आएंगी ना, तो आप कुछ कर लो इंतजाम, कुछ कर लो इंतजाम। अरे ये क्या कर रहा है आपका आरएसएस सन्ना, कुछ तो करा दे प्यारे, कुछ तो फायदा करा दे। मगर हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, इंशाअल्लाह इल्जाम कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे। अरे 60 साल से मंजलिस पर इल्जाम लग रहा, मगर लाखों सलाम आप पर। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फजल और करम किया और अल्लाह ने हमको कामयाब और कामरान किया। इल्जामात लगते रहेंगे मेरे भाई, जो सच्चाई के रास्ते पर जद्दोजहद कर रहा है तो इल्जाम तो लगेगा। जितने इल्जाम लगेंगे उतनी शिद्दत से हम मुकाबला करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आरएसएस बीजेपी मुत्तहिद होकर मजलिस के खिलाफ आ रही है। आप तमाम से अपील है कि और अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए।